السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اچھا، یہ آپ کو چیٹ میں، لائیو چیٹ میں ایک لنک دکھ رہا ہے جو واٹس ایپ چینل کا ہے۔ تو آپ ایک کام یہ کریں کہ اگر آپ نے واٹس ایپ چینل ابھی تک جوائن نہیں کیا ہے تو اس کو کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے جو بھی ویڈیو اس چینل کے اوپر آتی ہے اس کا لنک واٹس ایپ چینل کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو بہت سی مرتبہ یوٹیوب پر آپ نے بہت سارے چینل سبسکرائب کیے ہوئے ہوں گے تو الگ الگ نوٹیفیکیشنز آتے ہیں۔ تو اس چینل پر آنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس چینل کی جو بھی ویڈیو آئے گی، لائیو ہو یا کوئی اپلوڈڈ ویڈیو ہے، ویسے ریکارڈڈ ویڈیو ہے، وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو پتا رہے گا کہ یہ اس چینل کا نوٹیفیکیشن ہے۔ اور دوسرے یہ کہ مزید لوگوں کو جوڑنے میں بھی انشاءاللہ اس سے آسانی رہے گی۔ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نیٹ ورکنگ جتنی زیادہ ہو اتنا ہی فائدہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ آبویسلی سوشل میڈیا کے اوپر کرتے ہیں، اور یہ کام افیکٹو اسی وقت ہوتا ہے جب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ تو مجھے جب میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تو اس میں اپنا ذاتی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ بات دور تک پہنچے۔ تو اس چینل کو میں نے میرے خیال سے کئی مہینے ہو گئے، 2-3 مہینے جب لانچ کیا تھا، اس کے بعد میں نے اس کا لنک تو آتا ہے مختلف جب ہم لائیو پروگرام کرتے ہیں، لیکن میں زیادہ اس تعلق سے بات نہیں کرتا ہوں۔ تو اس لیے میں جو اس ویڈیو کو لائیو دیکھ رہے ہیں اور جو اس ویڈیو کو بعد میں دیکھیں گے وہ اس چینل کو ضرور جوائن کر لیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا، جو بعد میں دیکھ رہے ہیں، کہ وہ لائیو چیٹ میں جائیں، اور لائیو چیٹ میں نیچے عاطف ریان صاحب ہی نے وہ لنک ڈالا ہوا ہے، تو آپ کو اس جگہ جس جگہ میں گفتگو کر رہا ہوں نیچے لائیو چیٹ میں یہ مل جائے گا لنک، اور وہاں سے آپ واٹس ایپ چینل جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت محفوظ طریقہ، اس میں آپ کا نمبر شو نہیں ہوتا ہے، تو اس سے آپ بے فکر رہیں۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اعتدال، جس کو عربی میں وسطیہ بولا جاتا ہے اور انگلش میں ماڈریشن بولا جاتا ہے۔ ماڈریشن کو اگر آپ اس کی ڈیفینیشن جاننا چاہیں گوگل کیجئے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ a balance approach between the two extremes، کہ دو ایکسٹریمز کے درمیان جو بیلنس اپروچ ہوتا ہے وہ ماڈریشن ہے۔ یہ دو ایکسٹریمز کیا ہیں؟ ایک ایکسٹریم کو بولتے ہیں ہم اوور انڈلجنگ، اور دوسرے ایکسٹریم کو بولتے ہیں ڈیپریویشن۔ اوور انڈلجنگ کو ٹھیٹھ اردو اور عربی میں کہا جاتا ہے افراط، اور ڈیپریویشن کو ٹھیٹھ اردو اور عربی میں کہا جاتا ہے تفریط۔ یعنی کسی چیز کو اس کے مقام اور مرتبے سے بہت زیادہ بلند کر دینا، یہ اوور انڈلجنگ ہے، اور کسی چیز کو اس کے مقام و مرتبے سے، بلکہ اس کا الٹا، کسی چیز کو مقام مرتبے سے گرا دینا یہ اوور انڈلجنگ ہے، اور کسی چیز کو مقام مرتبے سے بہت زیادہ بلند کر دینا یہ تفریط ہے۔ اس کی میں مثال انشاءاللہ آگے دوں گا۔ تو بہرحال ماڈریشن، اعتدال اور وسطیہ، یہ تین الفاظ آپ یاد رکھیے گا، ایک عربی کا، ایک انگلش کا، ایک اردو کا۔ یہ ہے ایک ہی کانسیپٹ۔ یہ کانسیپٹ دنیا کے ہر تصور کے لیے ضروری ہے اگر اس تصور کو، اس کانسیپٹ کو باقی رہنا ہے۔ دنیا کے ہر نظریے کے لیے ضروری ہے، ہر آئیڈیالوجی کے لیے ضروری ہے، یہاں تک کہ ہر جسم کے لیے اور ہر ادارے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ میں ماڈریشن نہیں ہے تو آپ کی باڈی صحیح سے کام نہیں کرے گی، آپ کی فیکٹری صحیح سے کام نہیں کرے گی، آپ کی کمپنی اور دکان صحیح سے کام نہیں کرے گی۔ ماڈریشن ہونا ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیں، آپ نے ایک فیکٹری قائم کی کسی بھی چیز کی، مثلا جوتا بنانے کی فیکٹری ہے، اور آپ کے پاس آرڈر آئے 1000 جوتوں کے، اور آپ نے اوور پروڈکشن کر دیا، 5000 جوتے بنا دیے،
تو اب آپ یہ کہیں کہ دیکھیں ہم نے کتنا بڑا کمال کیا، 1000 کی جگہ ہم 5000 جوتے بنا سکتے ہیں. تو یہ جو اوور پروڈکشن ہوا ہے اس سے آپ کو کوئی نفع نہیں ملنے والا، یہ نقصان ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو را مٹیریل آپ کے پاس تھا وہ ویسٹ گیا. آرڈر تو 1000 جوتوں کا تھا اور بنا رہے ہیں آپ 5000. تو یہ جو اوور پروڈکشن ہے یہ بھی غلط ہے، اور انڈر پروڈکشن بھی غلط ہے. مثال کے طور پر 1000 جوتوں کا آرڈر ہے اور آپ پروڈیوس کریں صرف 500، تو اگلا بندہ جس نے آرڈر دیا ہے وہ یہ کہے گا کہ بقیہ 500 کدھر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آرڈر کینسل کر دے. تو اوور پروڈکشن بھی غلط اور انڈر پروڈکشن بھی غلط. 1000 کا آرڈر ہے تو 1000 ہی بنانے ہیں، یہ ہے اعتدال. جسم کو آپ دیکھ لیں، یہ تو ایک میکرو لیول کے اوپر بات ہو گئی. آپ مائکرو لیول پر آ جائیں، انڈیویجول لیول پر آ جائیں. ہمارا آپ کا جسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے بطور امانت کے. اب ایک آدمی جانوروں کی طرح کھاتا ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر یا آگے چل کر کچھ دنوں کے بعد کسی بیماری کا شکار ہو جائے. اس کو شوگر ہو جائے، اس کو کوئی بھی ہارٹ کا مسئلہ ہو جائے، کولیسٹرول بڑھ جائے. اور ایک آدمی ہے کہ کھاتا ہی نہیں ہے، کمزوری اس کے جسم کو لاحق ہو جائے، یہاں تک کہ چلنا پھرنا دشوار ہو جائے. تو کم کھانا اور زیادہ کھانا دونوں ہی برا ہے. لیکن اگر آپ اعتدال میں رہ کر کھائیں گے کہ ایک جسم کو جتنی ضرورت ہے اس سے قدرے کم اگر آپ کھائیں. ایک بزرگ کا قول یاد آیا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ کتنا کھانا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک موقع اور لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار بس کروں یا اور کھاؤں، بس وہیں رک جائیں. وہی جگہ ہے کہ جہاں آپ کو رک جانا چاہیے. یہ ہے اعتدال کے ساتھ کھانا. اور ہر ایک آدمی اس کا ایکسپیرینس کرتا ہے، اور تقریباً ہر کھانے پر ایکسپیرینس کرتا ہے کہ ایک روٹی کھا لی، اب یہ کہ یار دوسری روٹی کھاؤں یا نہیں، آدھی روٹی مزید کھا لوں یا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، اب آپ رک جائیں. خیر، تو اعتدال ایک ایسی چیز ہے کہ فطری طور پر ہر انسان جس کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے، ہر انسان محسوس کرتا ہے. اس کا تعلق ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو، وہ ہندو ہو، وہ پارسی ہو، وہ بدھسٹ ہو، عیسائی ہو، کرسچن، کوئی بھی ہو، وہ اس کی ضرورت کو محسوس کرے گا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام ہی دین اعتدال ہے، اور اسلام ہی وہ دین ہے کہ جس کا منہج مستقیم ہے. منہج مستقیم، یہ میں بڑے ٹھیٹ الفاظ ٹیکنیکل ورڈز استعمال کرتا ہوں بعض مرتبہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ ہم اصطلاحات اور ان ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز سے واقف نہیں ہوں گے تو کسی بھی نظریے کو آپ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے جب تک کہ آپ ٹرمینالوجی سے واقف نہ ہوں. منہج، میتھڈولوجی، مستقیم، سیدھی میتھڈولوجی، سیدھا راستہ، یہ ہے منہج مستقیم، جس کو قرآن نے صراط مستقیم کہا ہے. سیدھے راستے کے ادھر ادھر ایک راستہ چلا جا رہا ہے تو ادھر ادھر گڑھے ہوتے ہیں، ایک طرف افراط ہے ایک طرف تفریط ہے، دو ایکسٹریم. آپ گڑھوں میں نہیں چلیں گے، آپ سیدھے راستے پر چلیں گے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام ہی وہ دین ہے کہ جو اعتدال والا ہے اور سیدھے راستے والا ہے. اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ روزانہ ایک مسلمان کو 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے. اگر وہ صرف اور صرف فرض نمازیں پڑھے، کچھ اور نہ پڑھے، صرف فرض پڑھے، تو 17 مرتبہ اس کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے روزانہ. اور ان 17 مرتبہ میں اس کو 17 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم کہنا ہی کہنا ہے، یا سننا ہی سننا ہے اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے کہ ہم 17 مرتبہ روزانہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر، ہمیں سیدھا راستے پر چلا. یہی وہ اعتدال والا راستہ ہے کہ جس کی ہم دعا مانگ رہے ہیں. اور سورہ فاتحہ میں قرآن کے پہلے چیپٹر میں ہے، آغاز ہی قرآن کا اس سورت سے ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ سیدھا راستہ ایک مثال کے ذریعے کس طرح کا ہونا چاہیے. اسی سورت میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ مغضوب علیہم ہے یہود.
اور ضالین سے مراد ہے عیسائی. تو اللہ ہی ہم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہم اس سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں. تو اب یہ جو مغضوب علیہم ہیں یعنی یہود، یہ ایک ایکسٹریم پر کھڑے ہیں، اور جو ضالین ہیں یعنی عیسائی وہ دوسرے ایکسٹریم پہ کھڑے ہیں. کس طریقے سے؟ ایک مثال دے دیتا ہوں، آگے اور مثال دوں گا. یہودیوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا. حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا. پراؤڈلی آج بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکانے میں ہمارا ہاتھ ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے میں یہودی آگے رہے، یہاں تک کہ قتل اگر اور جن انبیاء کو قتل نہیں کیا تو ان کے اوپر الزامات لگائے. حضرت نوح کے اوپر الزامات لگائے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگائے، کسی پہ شراب پینے کا الزام لگایا، کسی کے اوپر اپنی ہی لڑکیوں کے ساتھ زنا کرنے کا الزام لگایا، العیاذ باللہ. یہ ایک ایکسٹریم ہے کہ انہوں نے انبیاء کو اس درجے پر کر دیا کہ ایک عام انسان بھی اس درجے پر نہیں ہوتا. دوسرا ایکسٹریم کیا ہے؟ عیسائیوں کا، کہ انہوں نے اس انبیاء کو اس درجے پر کر دیا کہ اس درجے پر کوئی نہیں پہنچ سکتا انسانوں میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مان لیا. تو یہ دو الگ الگ ایکسٹریم ہیں. ان کے درمیان کے راستے پر چلنے کی ہمیں تلقین کی گئی اور ہم سے کہا گیا کہ ہم روزانہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اس درمیانی راستے پر چلیں. اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہی دین اعتدال ہے، اسلام ہی ایک ایسا مذہب اور دین ہے کہ جس میں ماڈریشن پائی جاتی ہے، کہیں اور نہیں پائی جاتی، تو یہ دعویٰ حرف بحرف صحیح ہے اور اس کو انشاءاللہ آج مزید ایکسپلور کریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ اسلام نے اس اعتدال کو کس طریقے سے پروجیکٹ کیا ہے، کیسے پیش کیا ہے، کہاں کہاں ہمیں اسلام کا اعتدال ملتا ہے. چند مثالیں انشاءاللہ، اور کوشش یہ رہے گی کہ آج جلدی نمٹا دیں، لیکن بیچ میں بہت سی چیزیں یاد آتی رہتی ہیں تو پھر اب وہ اللہ جانے کہاں تک چلے گی بات. اب دیکھیں، اس دنیا میں دو گروہ پائے جاتے ہیں ہمارے ارد گرد. ایک گروہ تو ہے مادہ پرستوں کا، جن کو ہم کہتے ہیں میٹیریلسٹ. یہ جو میٹیریلسٹ ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہی موجود ہے، جو چیز نظر نہیں آ سکتی وہ موجود نہیں ہے. لہٰذا آخرت موجود نہیں ہے، جنت موجود نہیں ہے، جہنم موجود نہیں ہے، اللہ موجود نہیں ہے ان لوگوں کے نزدیک. چونکہ یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، جس چیز کو ہم محسوس کر سکتے ہیں ہم اسی کو مانیں گے. ان لوگوں کو ایمپیریسسٹ بھی بولا جاتا ہے. یہ پورا ایک نظریہ ہے ایمپیریسزم کا. ایک ایکسٹریم یہ ہے. اب آ جائیں دوسرے ایکسٹریم پر، اس کے اپوزٹ دیکھیں. یہ ہے خرافات پرست، توہم پرست، وہ لوگ جو سپرسٹیشن میں مبتلا ہیں. ان کے یہاں ہر چیز بغیر کسی دلیل کے ہر چیز ایکسیپٹیبل ہے، اور ہر چیز کے اوپر یہ ایمان لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری آستھا اس میں ہے. آپ ان سے پوچھیں، اگر آپ مجھے ٹویٹر کے اوپر فالو کرتے ہیں تو میں اکثر ٹویٹس کرتا ہوں، اور ٹویٹ کرنے میں کسی کی توہین مقصود نہیں ہوتی، بلکہ ایک یہ پرووک کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو غور سے سمجھیں اور سنیں کہ کبھی یہ اپنے بھگوان کی مورتی کو ڈاکٹر کے ذریعے چیک کرا رہے ہیں. بھائی وہ بھگوان کیسا جو بیمار بھی پڑ جائے؟ کبھی بھگوان کی مورتی کو گرمی لگ رہی ہے اور کبھی سردی لگ رہی ہے، کبھی اس پہ لحاف ڈال رہے ہیں تو کبھی کاٹن کے کپڑے سل رہے ہیں اس کے لیے. اور جب ان سے پوچھو کہ ایسا کیوں، کہہ لیں گے ہم اصل میں اسی طریقے سے محبت کرتے ہیں جیسا ہم اپنے بڑوں سے لگاؤ کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں ان مورتیوں سے محبت ہے. تو بھائی محبت کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جس چیز سے بھی محبت کریں اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کریں. ایک آدمی کو اگر اپنی کار سے بہت محبت ہے، اس کے پاس لگژری گاڑی ہے، اپنے مکان سے محبت ہے، تو کیا پھر وہ اپنی گاڑی اور مکان کی پوجا کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو یہ بغیر دلیل کے ایک بات ہے. اسی کو کہتے ہیں خرافات پرستی، توہم پرستی. بغیر دلیل کے کچھ بھی مان لینا. اب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ رام جی کو بھگوان مانتے ہیں اور انسان بھی مانتے ہیں کہ وہ بھگوان تھے انسان کے روپ میں، تو اگر انسان تھے تو وہ انسانی تاریخ میں ان کا کہیں نہ کہیں کوئی ثبوت ہونا چاہیے. رام جی کا کوئی ثبوت انسانی تاریخ میں نہیں ہے. اس کے جواب میں یہ
احمقوں کی جماعت یہ کہتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا بھی تو انسانی کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ انسانی نہیں ہے کہ انسانی تاریخ میں اس کا ثبوت ہو؟ انسان کا ہوگا نا انسانی تاریخ میں ثبوت. جب آپ نے رام جی کو انسان مان لیا تو انسانی تاریخ میں اس کا ثبوت دکھاؤ. اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی ان کے یہاں لکھا ہوا ہے مہابھارت وغیرہ میں اور مختلف کتابوں میں کہ ہنومان نے سورج نگل لیا. اب جب ہم یہ کہتے ہیں تو فوراً اس کے پلٹ وار یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ چلے جائیں, آسمانوں میں چلے جائیں براق پر بیٹھ کر, وہ تو ٹھیک ہے, اور ہنومان اگر سورج نگل لیں تو اس میں پرابلم ہے. یہ ہے فالس ایکویولنس. کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ کسی بھی انسان کا یا جاندار کا سورج کو نگل لینا یہ ایک ریشنلی امپاسبل چیز ہے, محال عقلی, جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں محال عقلی. یہ امپاسبل ہے چونکہ سورج ایک بہت جائنٹ جسم ہے اور بندر ایک بہت چھوٹا اس کے مقابلے میں. تو ایک چھوٹی چیز ایک بڑی چیز کو اپنے اندر کیسے سنبھالے اور اس کے باوجود چھوٹی چھوٹی ہی رہے, بڑی نہ ہو؟ یہ ریشنلی امپاسبل ہے. جبکہ براق کے اوپر سفر کرنا ریشنلی امپاسبل نہیں ہے. اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا چیز لازم آئی؟ لازم یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تیزی کے ساتھ سفر کیا جتنی تیزی کے ساتھ عام طور سے سفر ہوتا نہیں. تو آج سے 1400 سال پہلے تو جہاز سے بھی سفر نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم 700 مائلز پر آور سفر کر سکتے ہیں 1400 سال پہلے, تو اس وقت بھی مشرکین یہی کہہ رہے ہوتے کہ بے وقوف آدمی 700 میل ایک گھنٹے میں کوئی کیسے سفر کر سکتا ہے. لیکن آج کر سکتے ہیں, اسپیڈ بڑھ گئی. ہو سکتا ہے کہ آج سے آگے چل کر ہم 7000 میل پر آور سفر کرنے کے لائق ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسپیڈ سے سفر کیا کہ جس سفر جو عام طور سے انسان نہیں کر پاتا. لہٰذا معجزہ وہ ہے کہ جو اپنی ذات میں ممکن ہو لیکن ہمیں اس کے دیکھنے کی عادت نہ ہو. جبکہ ایک بندر کا سورج کو نگل لینا یہ اپنی ذات میں ممکن نہیں ہے. تو دونوں ایکول نہیں ہے. لیکن لوگ ہیں کہ مانتے ہیں کہ جی ہاں ہنومان نے سورج کو نگلا تھا. اس کے بعد آپ مثلا ان سے پوچھیں کہ یہ عیسائیوں سے بھی سوال ہے اور ہندوؤں سے بھی کہ خدا جب اوتار کی شکل میں اس دنیا میں آ گیا اور ایک انسانی روپ اس نے دھار لیا, وہ چاہے آپ اس کو جیسس بولیں یا اس کو کرشنا بولیں, رام بولیں, کچھ بھی بولیں, تو خدا جو کہ قادر مطلق ہے کہ جس کے پاس ایبسولوٹ پاور ہے, انسانی جسم میں آنے کے بعد اب اس کی ایبسولوٹ پاور ختم ہو گئی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایبسولوٹ پاور والی ذات نہ رہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن اس کو مانتے ہیں. آپ ٹرینٹی کے اوپر جیسے ہی سوال کریں گے, میں نے اس سے پہلے بھی کہا, کہیں گے لیپ آف فیتھ, نہیں بس ویسے ہی ماننا ہے. تو یہ جو ویسے ہی ماننا ہے, ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو چیز نظر آئے گی وہ مانیں گے, جو نظر نہیں آئے گی وہ نہیں مانیں گے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو امپاسبل کو بھی مانتے ہیں. لیکن اسلام نے درمیانی راستہ دکھایا. وہ یہ ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ موجود نہ ہو, یہ ضابطہ غلط ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی موجود ہیں. ہاں عقلی طور پر اس کا ثابت ہونا کسی نہ کسی حد تک ضروری ہے. قرآن کریم نے یہ اعلانیہ کہا ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہاتوا برہانکم, اپنی دلیل پیش کرو اگر سچے ہو. دلیل کی بنیاد پر بات ہوگی. یہ نہیں کہو کہ ہماری آستھا ہے. آستھا کوئی چیز نہیں ہوتی. اصل چیز یہ ہے کہ دلیل ہے تو پیش کرو, نہیں ہے تو اپنا دعویٰ واپس لو. دنیا چلتی ہی ہے دلیل کی بنیاد پر. یہ کیسا مذہب ہے کہ جو دلیل کو سائڈ میں کر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہم تو آستھا یا عقیدت کی بنیاد پر چلیں گے, دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. جب آپ کی پوری زندگی میں آپ ہر جگہ دلیل مانگتے ہیں تو مذہب میں بھی دلیل مانگیے. تو اسلام نے درمیان کا راستہ دیا, اور وہ یہ کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے وہ بھی موجود ہو سکتی ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے
ایک انسان کی عقل، دماغ نہیں، دماغ تو حصی چیز ہے، انسان کی عقل موجود ہے، اس کو استعمال کرتا ہے. ایک انسان کی روح، ایک انسان کی ذات موجود ہے، لیکن ذات نظر نہیں آتی، انسان کا جسم نظر آتا ہے. اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہ پہلا سمجھ لیجئے کہ پہلی مثال ہے یا پہلا مظہر اور مینیفیسٹیشن ہے اعتدال کا. ایک اور مثال لے لیں آپ. بہت سے مادہ پرست اور ملحدین، آپ ان سے پوچھیں کہ اس دنیا کے علاوہ وہ کوئی دنیا ہے، کہیں گے کہ نہیں، دنیا ہی حقیقت ہے، اس دنیا کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ صرف ایسا نہیں کہ ملحدین ہی کہتے ہیں، مشرکین بھی یہی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی پھر یہیں دوبارہ پیدا ہوں گے، ری انکارنیشن کا جو عقیدہ ہے. قرآن کریم نے اس طرح کا ایک واقعہ ذکر کیا سورہ کہف میں. دو لوگ تھے، ایک کے پاس بہت زیادہ مال دولت اور پیسے تھے، اس کے پاس باغ تھے، تو اور دوسرا غریب تھا. تو جب وہ امیر آدمی اپنے باغ میں داخل ہوا، ساتھ میں غریب بھی چل رہا تھا، تو اس نے بڑے فخریہ انداز سے کہا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة، کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں، یہ جو باغات ہیں یہ کبھی ختم ہوں گے، یہ ہمیشہ میرے پاس رہنے والے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، بس یہ دنیا ہی حقیقت ہے. تو قرآن کریم نے اس طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور اس طرح کے لوگ آج ہمارے درمیان بہت سارے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں بس یہ دنیا ہی ہے، اس کے بعد کہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ آگے کوئی دوسرا جہاں ہے، بس یہی ہے جو کچھ ہے. ایک ایکسٹریم تو یہ ہے. اس کے بعد دوسرے ایکسٹریم کو دیکھیں، اس کو بولا جاتا ہے نائلزم. یہ جو نائلزم ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایک ایکسٹریم لیول کا اسکیپٹسزم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے سب فیک ہے، ریالٹی ہے ہی نہیں، یہ دنیا بھی حقیقت نہیں ہے. اب ایک گروپ تو یہ کہتا ہے کہ دنیا ہی حقیقت ہے، اور دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ دنیا بھی حقیقت نہیں ہے. یہ دو الگ الگ ایکسٹریم ہیں. یہاں تک کہ نائلسٹ کے نزدیک سچائی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، پاسبل نہیں ہے. لیکن قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ درمیان کا راستہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا بھی حقیقت ہے اور آخرت بھی حقیقت ہے، اور آخرت اس دنیا سے بڑی حقیقت ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت اس دنیا سے زیادہ بہتر ہے. لیکن دنیا کی حقیقت کا اعتراف کیا ہے. ایک دوسری آیت میں اللہ نے ہمیں دعا سکھلائی ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اے ہمارے رب، تو نے ان تمام چیزوں کو، اس کائنات کو بلا وجہ ہی پیدا نہیں کیا، یہ کائنات موجود ہے اور کسی مقصد سے موجود ہے. تو دیکھیے، دنیا کی حقیقت کا بھی اعتراف ہے، اور آخرت کی حقیقت کا بھی اعتراف ہے، اور آخرت کی حقیقت کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے، پریفرنس دی گئی ہے دنیا کی حقیقت کے مقابلے میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ٹیمپریری جگہ ہے اور آخرت پرماننٹ ہے. تو جو چیز پرماننٹ ہوتی ہے obviously اس کو ترجیح دی جاتی ہے، اس کو پریفرنس دی جاتی ہے ٹیمپریری چیز کے مقابلے میں. اس کی مثال ہے، ذہن میں بھی ایک آئی. امیجن کریں کہ آپ کسی شہر میں پہنچے اور آپ کو ایک جگہ چاہیے رہنے کی، اور آپ نے ایک ریئلٹر کو، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو پکڑا کہ یار مجھے کوئی رہنے کی جگہ دکھاؤ. تو اس نے کہا کہ یہ کھنڈر موجود ہے، ابھی مل جائے گا، اور اتنے پیسے ہوں گے، نہ چھت ہے، نہ دروازے ہیں، نہ کھڑکیاں ہیں، بس کھنڈر ہے، رہو آرام سے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا ہوٹل میں رینٹ کی جگہ لے لو، لیکن یہ کہ 1 مہینے کے بعد ایک ہاؤسنگ سوسائٹی مکمل ہونے والی ہے، وہاں پر شاندار ویلاس بننے والے ہیں، اور پرائس بھی زیادہ نہیں ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ آپ کھنڈر پسند کریں گے کہ جس میں نہ دروازے ہوں نہ کھڑکیاں ہوں، یا آپ انتظار کریں گے 1 مہینے کے ذرا وہ ہاؤسنگ سوسائٹی مکمل ہو جائے تو وہاں میں جو ویلا بننے ہیں اس میں رہوں. یہ ہماری زندگی کا روزمرہ کی یہ مثالیں ہیں. تو اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں اس طرح کی اپنا بیہیویئر رکھتے ہیں، اور یہ سینسیبل بیہیویئر ہے، تو پھر ہم اپنی مذہبی زندگی میں بیہیویئر کیوں نہیں رکھتے؟ تو ایک مثال یہ ہو گئی اعتدال کی. ایک اور مثال لیجئے. وہ مثال یہ ہے کہ
ایک گروہ یہ کہتا ہے دنیا میں، خصوصاً یوگیوں کے یہاں، برہمنوں کے یہاں، اسی طریقے سے بدھسٹوں کے یہاں، یہ کہ انسان کی جو روح ہے وہ جسم میں گرفتار ہے. اب اگر آپ کو اسپرچویلٹی چاہیے، روحانی ترقی کرنی ہے، تو آپ کو اپنے جسم کو ٹارچر کرنا ہوگا. آپ نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا کہ جی فلاں بابا جو ہیں وہ جنگل میں چلے گئے اور اتنے سال تک انہوں نے نہیں کھایا، نہیں پیا. ایک نے بھی کچھ دن پہلے لکھا کہ وہ کہیں کسی پہاڑی علاقے میں گیا تو وہاں پر اس نے ایک بدھسٹ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ جی میں نے 30 سال پہلے کھانا کھایا تھا. تو بہرحال مجھے معلوم نہیں کہ اس واقعے کی کہاں تک سچائی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو روحانی ترقی کرنی ہے تو آپ کو اپنے جسم کو عذاب دینا ہوگا، ٹارچر کرنا ہوگا. صرف یہ نہیں کہ آپ اس کی چند خواہشات کو دبا دیں، نہیں، جو جائز چیزیں ہیں اس کو بھی دبانا پڑے گا. تو ایک طرف تو روح کی اتنی اہمیت کہ جسم کا انکار، اور دوسرا گروہ جو مٹیریلسٹ کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ روح موجود ہی نہیں، جو کہ نظر نہیں آتی. تو اس کے یہاں جسم ہی کی اہمیت ہے کہ جسم کی جو بھی ضرورت ہو، ایز لانگ ایز وہ انلیگل نہیں ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں. کسی ملک میں آپ رہتے ہیں جہاں پروسٹیٹیوٹس کے پاس جانا انلیگل نہیں ہے، آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا چونکہ روح موجود ہی نہیں ہے، جسم کی ضرورت ہے، تو پروسٹیٹیوٹس کے پاس بھی جاؤ. ایک ملک ایسا ہے کہ جہاں پر ہومو سیکسوالٹی بری نہیں مانی جاتی، انلیگل نہیں مانی جاتی، تو آپ کو اگر ہومو سیکسوال بننا ہے تو بنو، آپ کے جسم کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے. تو ایک طرف روح کا اس قدر اعتراف کہ جسم کا انکار، اور دوسری طرف روح کا انکار کر دیا اور صرف جسم کا اعتراف. لیکن اسلام میں درمیانی راستہ اختیار کیا گیا کہ روح اور جسم دونوں کا حق ہے. اور میں اس کو ایک واقعے سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا. یہ واقعہ ایک صحیح احادیث میں لکھا ہوا ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بہت ساری احادیث انہوں نے روایت کی ہیں. تو جب ان کی شادی ہوئی، نوجوان تھے، کم عمر تھے، اور لیکن بہت زیادہ عبادت گزار تھے. تو چند دنوں کے بعد ان کے والد عمرو بن العاص نے اپنی بہو سے پوچھا کہ تم نے میرے بیٹے کو کیسا پایا؟ تو بہو نے یہ کہا کہ بہت عبادت گزار ہے ماشاءاللہ، پوری رات نفلیں پڑھتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ باپ سمجھ گئے، عمرو بن العاص سمجھ گئے کہ بیوی نے، بیٹے کی بیوی نے بیٹے کی بڑے ہی خوبصورت انداز سے شکایت کی ہے، تعریفاً شکایت کی ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بھائی تمہاری بیوی کے بھی حقوق ہیں، تمہاری اب شادی ہو چکی ہے، ازدواجی زندگی ہے. تو بیٹے نے نہیں سنا کہ بھائی عبادت سے آپ کیسے روک سکتے ہیں. اس کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو بلایا نہیں، خود گئے کاؤنسلنگ کے لیے. ظاہر ہے کہ جو شخص پوری رات عبادت کرتا ہو، دن میں روزے رکھتا ہو، کیا وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے؟ بالکل آئے گا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں روک کر نہیں کہا کہ چلو جب تم آ گئے ہو تو یہاں تم سے ایک بات کر لوں. گھر گئے عمرو بن العاص کے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے، اور اس لیے گئے تاکہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو اس کی اہمیت ہو. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو عبداللہ ابن عمرو نے تکیہ پیش کیا کہ اس پر ٹیک لگا کر بیٹھیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تکیہ درمیان میں رکھ لیا. یہ ایک جیسچر تھا کہ جو بات ہو رہی ہے وہ بہت اہم ہو رہی ہے، اس کو توجہ دو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم یہ روزانہ جو روزے رکھتے ہو اس کی کیا ضرورت ہے؟ بس مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، 13، 14 اور 15. تو کہاں تو 30 دن اور کہاں 3 دن. عبداللہ ابن عمرو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اتنی زبردست کٹوتی، میں تو زیادہ رکھ سکتا ہوں. یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا صوم فوق صوم داود، کہ صوم داودی سے زیادہ پھر روزہ نہیں رکھنا. کیا مطلب؟ وہ صوم داودی کیا ہے؟ 1 دن روزہ، 1 دن بے روزہ، یعنی 1 دن چھوڑ کر روزہ رکھو، بس اس کی اجازت ہے، روزانہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے نفس کا، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے. تو ان تمام حقوق کو تمہیں پورا کرنا ہے. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جی روحانیت کے چکر میں جسم کو مار دو، یا یہ کہ جسم کے چکر میں روحانیت کا انکار کر دو. روح اور جسم دونوں ریالٹیز ہیں، لہٰذا دونوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے اور دونوں کے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں. روحانیت کو بڑھانے کے لیے مہینے میں 3 روزے کافی ہیں، رمضان کے 30 روزے، ہر مہینے 3 روزے. روحانیت کو بڑھانے کے لیے پوری رات نوافل پڑھنا ضروری نہیں ہے، تہجد میں اٹھو تو بھی روحانیت بڑھ جائے گی، لیکن ساتھ میں سونا بھی ہوگا اور جسم کا حق بھی ادا ہوگا. ایک اور واقعہ ذہن میں آیا کہ 3 صحابہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طریقے سے رہتے ہیں. تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں جاتے ہوں گے تو بس سیدھے مصلی پر اور پوری رات مصلی پر اور وہاں سے سیدھے مسجد. تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ان کو پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی ہیں، آپ بیوی کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزہ بھی نہیں رکھتے، کبھی روزہ رکھتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے، ضرورت تو ہمیں ہے. ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا بھائی، دوسرے نے کہا کہ میں تو پورے رات تلاوت کروں گا. تو اس طریقے سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی پلیج کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کو جب یہ واقعہ پتہ چلا تو آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اما انی اخشاکم و اتقاکم، یاد رکھو کہ تقوی اور خشیت کے اعتبار سے تم میرے قریب نہیں آ سکتے. سب سے زیادہ خشیت اگر ہے تو مجھ میں ہے، اور سب سے زیادہ تقوی اگر خدا کا ہے، خوف ہے، تو مجھ میں ہے. لیکن اس کے باوجود ولکنی اصوم و افطر، کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزہ نہیں رکھتا. تو یہ جو درمیان کا راستہ اسلام نے دیا ہے، ہندوازم بھی اس سے خالی ہے. ہندوازم کیا تو خیر کوئی مطلب ہی نہیں ہے دلیل کا. اور اسی طریقے سے جو دوسری طرف ایتھیزم ہے وہ بھی بالکل خالی ہے کہ ایک نے روح کا انکار کر دیا اور دوسرے نے صرف روح کا اعتراف کیا اور جسم کا انکار کر دیا جب اسپرچویلٹی کی بات آئی. ایک اور مثال لے لیجئے، یہ ہے لیجسلیشن میں اعتدال، تشریع میں اعتدال. لیجسلیشن یعنی قانون سازی، حلال اور حرام کہ کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس، کہ کیا چیز کرنی ہے اور کیا چیز نہیں کرنی ہے. یہودیوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر ویسے ہی حرام کر دیا تھا، اور بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر حرام کیا. قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، کہ یہودیوں کے ظالم ہونے کی وجہ سے ہم نے بہت سی ایسی چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی کہ جو ان کے لیے حلال تھیں. یعنی بنو اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی تازہ ترین مثال بتاتا ہوں میں آپ کو. آج کل لال گائے کو ذبح کرنے کا مسئلہ چلا ہوا ہے کہ جی وہ ایک یہودی یا جوش پروفیسی ہے جو پوری ہونے جا رہی ہے. لال گائے ذبح ہوگی اور اس کے بعد پھر ٹیمپل بنے گا. تو یہ لال گائے ذبح کرنے کا چکر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی ایسی گائے جب ملے گی اس کو ذبح کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے خون کے قطرات کو کچھ جو چیف رابائز ہیں ان کے اوپر ڈالا جائے گا اور اس کی ان گایوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کو جلا کر اس کی راکھ کو ان کے اوپر ڈالا جائے گا، تب جا کر پیور ہوں گے. ابھی تک امپیور چل رہے ہیں 2000 سال سے. جب ٹیمپل 2000 سال پہلے، تقریباً 1940 سال پہلے یہ ٹیمپل توڑا گیا تھا، تو اس وقت سے یہ امپیور چل رہے ہیں. اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی تمہیں خدا نے امپیور کیا یا تم نے خود ہی اپنے آپ کو امپیور مان لیا؟ چونکہ تورات تو 2000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہو چکی. تمہیں کس نے بتایا؟ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تم مانتے نہیں ہو، تو تمہیں کس نے بتایا کہ تم امپیور ہو؟ خود ہی اپنے طور سے اپنے آپ کو امپیور مان لیا. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں کی یہ پروفیسی ہے،
اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے. گائے کا پورا قصہ ہے. بقرہ نام ہی اسی لیے سورہ کا کہ اس میں گائے کا قصہ ہے, اور یہودیوں ہی کے تعلق سے ہے کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا تھا, اور یہ جاننا تھا کہ قاتل کون ہے, تو کوئی نہیں مل رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی کہ گائے کو ذبح کر دیا جائے. انہوں نے بنو اسرائیل سے کہا کہ بھائی گائے کو ذبح کرو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, گائے کیسی ہونی چاہیے, تھوڑا پوچھ کر بتائیں. تو فتنے کی عادت ہمیشہ سے رہی ہے, سیدھا سیدھا گائے کو ذبح کرنے کا حکم تھا, کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے کہ نہیں, پوچھ کے بتائیں کہ کون سی گائے. 3 مرتبہ پوچھا, یہاں تک کہ یہ بتایا گیا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو بالکل لال ہو, کہ جس کو کبھی کھیت میں جوتا نہ گیا ہو وغیرہ وغیرہ, اس کے اوپر کبھی وزن نہ لادا گیا ہو. پوری ایک ڈسکرپشن دے دیا گیا. ایگزیکٹ وہی ڈسکرپشن آج آپ ریڈ ہیفر کے نام سے جتنی ویڈیوز چل رہی ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہوا کہ یہ پروفیسی اس زمانے میں پوری ہو چکی کہ جب اس طرح کی گائے ملی اور اس کو ذبح کیا تو اس گائے نے اس قاتل کا پتہ بتا دیا. پروفیسی مکمل ہو گئی. اب آپ یہ کہنے لگیں کہ جب آپ طاقت گین کر لیں اور ایک یہودی ریاست بنا لیں اور دنیا کے مسلم حاکموں کو اپنے تابع بنا لیں اور غیر مسلم حکومتوں کے اوپر اپنا اثر و رسوخ کر لیں اپنی لابینگ کے ذریعے اور اپنی سازشوں کے ذریعے, اچانک آپ لال گائے کا قصہ نکال کر لائیں اور یہ کہیں کہ ہم تو 2000 سال سے ناپاک چل رہے تھے, تو اب ہم اس لال گائے کو ذبح کریں گے اور اس کے بعد ٹیمپل بنائیں گے, دیکھو ہماری پروفیسی پوری ہو گئی. تو یہ پروفیسی نہیں ہے, یہ سازش ہے کہ ایک ایسی چیز جو مکمل ہو چکی تھی اس کو آپ آج کے حالات میں, اب جب کہ حالات سازگار ہو گئے آپ کے حق میں, آپ اس کو لے کر آ رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروفیسی ہے. تو اور مسلمان بڑے پریشان ہیں کہ یار یہودی پروفیسی اگر پوری ہو گئی تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ وہاں سچائی ہوگی. اس سے بڑھ کر دجل اور فریب کیا ہو سکتا ہے؟ رہی یہ بات کہ کیا بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے گا, ممکن ہے کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے, اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ بیت المقدس کے شہید ہونے کی وجہ سے پوری بس ورلڈ وار شروع ہو جائے گی اور امت مسلمہ کھڑی ہو جائے گی, تو یہ یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کی, ایمان والے کی جان کی قیمت بیت المقدس سے زیادہ مقدس ہے. تو 40,000 کو اگر انہوں نے شہید کر دیا اور مسلم امہ نہیں کھڑی ہوئی, تو بیت المقدس کو شہید کرنے سے مسلم امہ کیسے کھڑی ہو جائے گی؟ بلکہ ہمارے یہاں جو پروفیسی ہے حدیثوں میں, اس کے مطابق تو ایک زمانہ وہ آنے والا ہے جب قیامت کی تمام علامتیں مکمل ہو چکی ہوں گی, سورج کے مغرب سے نکلنے کا, دابۃ الارض اور مہدی اور نزول عیسیٰ, تمام چیزیں مکمل ہو چکی ہوں گی, اور دنیا بس اب اپنی آخری سانسیں گن رہی ہوگی کہ قیامت اب آئی اور اب آئی. یہاں تک کہ وہ دور بھی آ چکا ہوگا کہ جب یمن سے اس طرح کی ایک ہوا چلے گی کہ جو مؤمنین کو ختم کر دے گی. مؤمنین اس دنیا میں باقی نہیں رہیں گے, چونکہ قیامت مومنوں کے اوپر نہیں آنی ہے. مومنوں کو قیامت ایک عذاب ہے, عذاب مومنین پر نہیں آتا, مومنین کو پہلے ہٹا دیا جائے گا منظر نامے سے. جب دنیا میں مومنین ہی ہوں گے تو پھر مسجدوں اور کعبے کا کیا مطلب؟ تو کعبے کو بھی شہید کیا جائے گا, لیکن مسلمانوں کی موجودگی میں نہیں. تو اگر کعبے کو شہید کرنے کی پروفیسی موجود ہے تو بیت المقدس شہید ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوگا, پاسبل ہے. اور کوئی فرق پڑنے والا جو مسلم ممالک ہیں ان کی حکومتوں پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف یہودیوں نے اپنے اوپر چیزوں کو حرام کر لیا, کہا کہ 2000 سال سے ہم ناپاک چل رہے ہیں, حالانکہ خدا نے ان کو ناپاک نہیں کیا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ناپاک مان لیا. دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف عیسائیوں کا حال ہے کہ ہر چیز پاک, ہر چیز ٹھیک ہے, کوئی ٹینشن نہیں. وہ میں نے کل جبلہ بن احم کا قصہ سنایا تھا آپ لوگوں کو کہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ جب استنبول گئے حضرت عمر کے زمانے میں رومن ایمپرر کو کے نام خط لے کر, تو وہاں جبلہ بن احم کے جس نے اسلام قبول کیا تھا اور اس کے بعد وہ مرتد ہو کے وہاں چلا گیا تھا, عیسائیت اس نے اختیار کر لی تھی, وہ استنبول میں رہتا تھا, تو وہاں پر حضرت دحیہ کلبی کی ملاقات ہوئی. تو اس کے آگے کا قصہ آج سن لیجئے. تو جبلہ نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کا بڑا اکرام کیا, بہت ہی اعزاز کیا.
اور اس نے شاندار دعوت کی ان کی شان میں، اور وہ اس طریقے سے کہ ایک سے ایک کھانے اس نے سونے اور چاندی کے برتن میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیے. تو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے نہیں کھایا. وہ کہنے لگا کہ بھائی کھائیں، کھانا آپ کے لیے آیا ہے. وہ کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع فرمایا. تو جبلہ بن احم نے یہ کہا کہ ہاں منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے. لیکن اپنا ماننا یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا دل پاک صاف رکھو، پھر چاہے کسی برتن میں کھا لو. اپنا دل پاک صاف رکھو، پھر چاہے کسی برتن میں کھا لو. اب یہ دیکھیں کہ ایک چیز کہ جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، جبلہ کیا کہہ رہا ہے کہ نو ٹینشن، بس دل نیت صاف ہونی چاہیے. آج آپ رومن کیتھولکس میں پوپ کو دیکھیں کہ پوپ نے آفیشلی ہم جنس پرستی کو ایکسپٹ کر لیا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جنس پرستی ہو سکتی ہے. تو ببلیکل جو ٹیچنگز ہیں، تعلیمات ہیں، اس کے خلاف ہے ہم جنس پرستی. لیکن پوپ نے پریشر میں آ کر لبرلز اور سیکولر کے اس کو ایکسپٹ کر لیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج جب جون کا مہینہ آتا ہے نا، تو کبھی آپ کسی کرسچن یا کسی ویسٹرن کنٹریز میں جائیں، کرسچن کنٹری تو خیر بچی نہیں ہے، لیکن ویسٹرن کنٹریز میں جائیں، جگہ جگہ چرچ کے باہر رینبو فلیگ ہوتا ہے جو کہ ہم جنس پرستوں کی علامت ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. تو یہ ایک طرح ایک چیز جس کو حرام قرار دیا گیا تھا اس کو حلال کر دیا، اور دوسری طرف یہودیوں نے کہ کوئی چیز حرام نہیں تھی اس کو حرام کر دیا. تو یہودی حلال کو حرام کر رہے ہیں اور عیسائی حرام کو حلال کر رہے ہیں. یہ دو الگ الگ ایکسٹریمز ہیں. لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ وہ پاکیزہ چیزیں کہ جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے ان کو حرام قرار نہ دو. کوئی بھی آدمی بائی برتھ ناپاک نہیں ہے، ناپاکی لگتی ہے، کوئی ناپاک ہوتا نہیں ہے بنیادی پیدائش سے. اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا حصہ اور شیئر ہے اس کو بھولنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تمہارا حصہ ہے، تم اس کو اختیار کرو، اس سے انجوائے کرو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ، دنیا اپنے اوپر حرام کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی. ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا لی تھی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو آیت نازل ہو گئی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا آپ اس کو حرام کیسے قرار دے رہے ہیں؟ تو یہاں یہود اور عیسائی بیٹھے، خود ہی ان کے جو نبی نہیں ہیں، جو انبیاء نہیں، عام لوگ ہیں یا ان کے پریسٹ ہیں، پادری ہیں، وہی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہے ہیں. وہاں نبی کے اوپر تنبیہ آ گئی تھی، آخری رسول کے اوپر، کہ شہد کو حرام کیسے کر دیا اپنے اوپر. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. وہ دعا یہ ہے کہ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما جو میرے معاملے کی بنیاد ہے، عصمت امری، جہاں میرا معاملہ محفوظ ہے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور میری دنیا کی بھی اصلاح فرما کہ جہاں میں رہتا ہوں. تو دیکھیے دنیا اور آخرت دونوں کی دعا قرآن کریم میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، کہ دنیا میں ہمیں اچھائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی دے. تو دنیا اور دین دونوں ساتھ چلتے ہیں، نہ ہم دنیا کو چھوڑتے نہ دین کو چھوڑتے. ایک اور مثال لے لیجئے، بہت ساری مثالیں ہیں، یہ ٹاپک بھی چلتا رہے گا لیکن میں چند ہی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. طلاق کا مسئلہ. طلاق کے مسئلے میں کیتھولکس کا جو اصل جو عقیدہ ہے کیتھولکس کا، وہ یہ کہ طلاق پاسبل ہی نہیں ہے، طلاق نہیں ہو سکتی، شادی ہو گئی بس ہو گئی. ہندوؤں کے یہاں بھی یہی ہے. اسی لیے تو ہندو اسپیشل وہ جو اسپیشل میرج ایکٹ تھا ہندوؤں کا 1950s کے اندر نہرو نے انٹروڈیوس کیا تھا، وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ہندوؤں کے یہاں طلاق پاسبل ہی نہیں ہے. طلاق کا جو کانسیپٹ ہے ہندوؤں میں وہ اسلام سے انسپائرڈ ہے، چونکہ اسلام میں طلاق کا کانسیپٹ ہے، کیتھولکس میں نہیں ہے. آرتھوڈاکس کرسچنز میں یہ ہے کہ طلاق پاسبل ہے اس وقت جبکہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں مثلا پکڑا جائے، بیوی کہیں اور بزی ہے، وہ
خیانت کر رہی ہے شوہر کے ساتھ، اب شوہر طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے دے، لیکن عام حالات میں دونوں کا مزاج نہیں ملتا، ساتھ میں رہنا ہے، لڑیں گے بھڑیں گے مریں گے ساتھ میں رہیں گے. یہ بعد میں آ کر جب سیکولرزم کا رواج ہوا عیسائی دنیا میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی طلاق بھی ہو سکتی ہے، تو اب طلاق ہوتی ہے، اور اس دھڑلے سے ہوتی ہے کہ جیسے کہ اب طلاق کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو. یہ دوسرا ایکسٹریم ہے لبرلزم کا کہ میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے ہیں، بیوی کو بس نہیں پسند ہے ہسبینڈ، کوئی بھی وجہ نہیں ہے، وہ طلاق لے سکتی ہے. وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہسبینڈ نے میرا میریٹل ریپ کیا ہے. اب کوئی ثابت کر کے دکھا دے اس کو کہ میریٹل ریپ کس طرح ہوتا ہے. بیوی کی اپنی تو ٹیسٹیمنی ہے نا. جب ازدواجی تعلقات ہسبینڈ اینڈ وائف قائم کرتے ہیں تو وہاں کوئی وٹنس تو ہے نہیں. یہ کیسے ثابت ہوگا کہ شوہر نے زبردستی کی ہے یا زبردستی نہیں کی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ صبح اٹھ کر میاں بیوی میں کوئی ناراضگی ہو جائے کسی بات پر اور بیوی عدالت چلی جائے اور کہے کہ اس نے میرا میریٹل ریپ کیا ہے، اس کو پکڑو اور مجھے اس بنیاد پر اس گراؤنڈ پر طلاق چاہیے. اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا رواج ہے. جتنی لبرل ڈیموکریسیز ہیں ان میں اس کا رواج ہے، یہاں تک کہ انڈیا میں بھی یہ قانون بن چکا ہے یا بننے والا ہے. تو ایک طرف طلاق ہے ہی نہیں، دوسری طرف طلاق ہے تو تھوک کے مول جتنی لے لو. اسلام نے درمیانی راستہ اختیار کیا کہ ایک ہسبینڈ طلاق دے سکتا ہے، وائف خلا کر سکتی ہے، اور ایک طلاق کے بعد رجعت، یعنی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے غصے میں طلاق دے دی، لیکن آدمی کا دماغ بھی ٹھیک ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد، تو 3 مہینے کے اندر اندر وہ رجعت کر سکتا ہے. پھر دوسری دے دی، پھر رجعت کر سکتا ہے. تیسری دے دی تو کہا گیا کہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، طلاق، چلو ہٹو نکلو. اور بیوی سے کہا کہ اب یہ تمہارے لائق نہیں رہا ہے، تمہیں اگر زندگی گزارنی ہے بیوی بن کر تو کسی اور کی بیوی بن کر زندگی گزارو، یہ بندہ تمہارے لائق نہیں ہے. یہاں سے کچھ لوگوں نے حلالہ کا کانسیپٹ گھسا دیا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میری اس پر ویڈیوز ہیں کہ حلالہ حرامہ ہے اصل میں. تو یہ جو آپ نے ایکسٹریمز دیکھے، اسلام نے درمیانی راستہ دیا اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے. حلال حلال اس لیے ہے کہ میاں بیوی اگر ساتھ میں رہتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ ان کا مزاج ملے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مارس سے آیا ہو تو دوسری وینس سے آئی ہو. ایک مشہور انگلش کی کہاوت ہے، اس لیے میں نے بول دیا ہے. جب دونوں الگ الگ پلانٹس کے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان کبھی بھی اتفاق نہ ہو، تو دونوں کو کیوں ٹارچر کیا جائے، مینٹل ٹارچر، کہ وہ ایک ساتھ رہیں. اگر وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو علیحدہ ہو جائے. تو یہ آپ مثالوں پر مثالیں سنتے چلے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام نے ان تمام معاملات میں درمیان کا راستہ اختیار کیا. اور لاسٹ پوائنٹ میں بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے. ایرسٹوٹل کے زمانے سے آج تک دنیا یہ ڈیبیٹ کر رہی ہے کہ انڈیویجول رائٹ امپورٹنٹ ہے کہ سوسائٹی کا رائٹ امپورٹنٹ ہے. کیا چیز زیادہ اہم ہے، فرد کی اہمیت ہے کہ معاشرے کی اہمیت ہے؟ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں جو لبرلزم ہے اس میں، یا سیکولرزم ہے، لبرلزم کی بنیاد پر جو سیکولرزم ہے اس میں فرد کی اہمیت زیادہ ہے، سوسائٹی کی اہمیت نہیں ہے، معاشرے کی اہمیت نہیں ہے. فرد کی انڈیویجولزم اسی کو بولتے ہیں کہ انڈیویجول رائٹس پریویل کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ان لبرل ڈیموکریسیز میں کسی پوری ایک کمیونٹی کو ناراض بھی کر دیں، ان کے خلاف ڈریگیٹوری ریمارکس دے کر، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نو ٹینشن. ہاں، آپ کسی آدمی کو مالی طور پر نقصان نہیں پہنچا سکتے. کسی آدمی کے بارے میں ایسے ریمارکس دے دیں کہ اس کو مالی طور پر نقصان ہو جائے، وہ نہیں کر سکتے. پوری قوم کے خلاف کچھ بھی بولیں. تو فرد امپورٹنٹ ہے لبرلزم میں. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کمیونزم ہے. کمیونزم میں جماعت یا سوسائٹی امپورٹنٹ ہے. جو کمیونزم کا جو ایکسٹریم لیول یو ایس ایس آر میں تھا یا آج نارتھ کوریا میں ہے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان کو کسی چیز کے خریدنے کا، یہاں تک کہ پراپرٹی اون کرنے کا بھی رائٹ نہیں ہے. ہر چیز گورنمنٹ اون کرتی ہے، یعنی جو پبلک ہے ہر چیز پبلکلی اونڈ ہے.
انڈیویجول آپ کچھ نہیں اون کر سکتے، نہ آپ کی گاڑی، نہ آپ کا گھر، کچھ نہیں. یہ ایکسٹریم لیول کا کمیونزم، سوشلزم. لیکن اسلام نے درمیان کا راستہ دیا ہے، جو لبرلزم اور کیپٹلزم اور اس طریقے سے کمیونزم اینڈ سوشلزم کے درمیان ہے. وہ یہ کہ انڈیویجول رائٹ بھی ہے اور کمیونٹی رائٹ بھی ہے، دونوں رائٹس ہیں، دونوں کا احترام ہوگا. انڈیویجول رائٹ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں، آپ زمین خریدیں، جائیداد خریدیں، مکان خریدیں، گاڑی خریدیں، نو پرابلم. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کمیونٹی کا کوئی رائٹ نہیں ہوتے، کمیونٹی کا بھی وجود ہے، معاشرے کا بھی وجود ہے، لہٰذا معاشرے کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں. لبرل ڈیموکریسی میں اگر ایک مرد اور عورت شادی کے علاوہ انٹرکورس کرنا چاہیں، شادی شدہ نہیں ہے، انٹرکورس کرنا چاہیں اور دونوں ایڈلٹ ہیں تو نو پرابلم، اسٹیٹ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ فرد کا رائٹ ہے، فرد نے اپنے رائٹ کو اختیار کیا. لیکن اگر آپ ایک اسلامی حکومت میں ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس عمل سے معاشرہ کرپٹ ہوتا ہے، معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے. آپ معاشرے کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. تو فرد کا بھی حق ہے، معاشرے کا بھی حق ہے. ہاں، فرق یہ ہے کہ جب فرد اور معاشرے کے حقوق کے درمیان ٹکراؤ ہوگا تو اکثر و بیشتر معاشرے کے حقوق کو ترجیح دی جائے گی، پریفرنس دی جائے گی فرد کے مقابلے میں، چونکہ وہ ہے گریٹر گڈ. فرد کا اپنا حق اس کی اپنی نفس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک گریٹر گڈ ہے، معاشرے کا جو حق ہے، لہٰذا گریٹر گڈ کو ترجیح دی جائے گی، پریفرنس دی جائے گی ایک فرد کے حق کے مقابلے میں. تو میں نے آپ کو اتنی ساری مثالیں دے دی کہ کیسے اس امت کو امتن وسطا کہا گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور ایک جگہ سے نہیں دی، الگ الگ میدانوں سے میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں. فلسفی سے دی ہے میں نے آپ کو، عقیدے سے دی ہے میں نے آپ کو، شریعت سے دی ہے، قانون سے دی ہے، کتنی جگہوں سے میں نے آپ کو مثال دی ہے. اور شروع میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسلام ہی دین اعتدال ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین اسلام کے قریب بھی نہیں آ سکتا، کوئی دوسرا دھرم اعتدال کے معاملے میں اور یا کسی اور معاملے میں. ان تمام مثالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. اور اعتدال یا ماڈریشن کسی بھی چیز کی کامیابی اور اس کے کنٹینیو رہنے کے لیے کا ضامن ہے. وہ چیز کنٹینیو رہے گی اعتدال کے ساتھ. شروع میں نے مثال دی تھی، میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں چونکہ بہت سے لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے. ایک فیکٹری ہے، اوور پروڈکشن اس فیکٹری کے لیے نقصان دہ ہے، انڈر پروڈکشن بھی نقصان دہ ہے. ایک جسم ہے انسان کا، زیادہ کھانا بھی نقصان دہ ہے، کم کھانا بھی نقصان دہ ہے. آپ کو اگر فزیکلی فٹ رہنا ہے تو ماڈریشن کے ساتھ کھانا ہوگا، اور فیکٹری کو باقی رکھنا ہے اور سکسیسفل ہونا ہے، ویلتھی رہنا ہے، تو آپ کو پروڈکشن بھی پھر ماڈریشن کے ساتھ کرنا ہوگا. ایسے ہی معاملہ دین کے ساتھ ہے کہ وہ دین باقی رہے گا کہ جس کے اندر ماڈریشن ہے. جس دین میں ماڈریشن نہیں ہے وہ ہبا منصورہ، وہ تو اس طریقے سے جائے گا جیسا کہ آپ کوئی چراغ پھونکوں سے بجھا دیتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں. آج ہمارا یہ چوتھا سیشن تھا، تو 4 چیزیں کم سے کم آپ کو پتہ چل چکی ہیں کہ جو اسلام کی بنیادی خصوصیتیں ہیں، اور یہ خصوصیات کہیں اور نہیں پائی جاتی ہیں اس پرفیکٹ انداز میں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیرن. انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.